السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا سے خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں، خاص طور پر جنوبی اضلاع میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ امن مارچ ہوتا ہے تب بھی ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ اتنی بے چینی آخر کیوں خیبر پختونخوا میں ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے پرانے دوست اور صحافی بڑے سینئر طارق حبیب صاحب۔ طارق صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن مارچ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک محاذ آرائی کی کیفیت میں بدل جاتا ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ دیکھیں ابھی صاحب، جب ہم اس بے چینی کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اچھا، اگر ہم جو ہے وہ ماضی قریب کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف اسٹیجز رہیں جس میں یہ جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں یہ ہمارے عسکری اور سیاسی قوتوں کے لیے ایک جو ہے وہ تختہ مشق بنے رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ ہم تجربات کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھیں کہ ہم نے ارگس کے خلاف ایک جنگ لڑی، وہ یہیں سے لڑی گئی، پھر امریکہ میں ہم دوسری سائڈ پر تھے، اس کا سارا اثر بھی یہاں پہ پڑا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اسے سنبھالنا چاہتے تو سنبھال سکتے تھے، لیکن مفادات آڑے آئے اور اس میں جو ہے وہ آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی بھی اور جو ہماری ریاستی مشینری ہے وہ بھی وہاں پر کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں دے سکیں، پازیٹیو میسیجز نہیں دے سکے۔ اب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ یہی مین وجہ ہے کہ اب بھی وہاں پر سنبھالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اس کو جو ہے میں کسی بھی چیز کو آپ ڈنڈے کے زور سے حل نہیں کر سکتے۔ اگر جو ہے وہ ہماری چاہے جیسے ہماری گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کرش کر دیں، یا صرف اس وجہ سے کہ وہاں چونکہ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ ہم آہنگی نہیں رکھتی تو اسے دبانے کے لیے جو ہے اس کے مسائل کو چھوڑ دیا جائے، تو اگر اس طرح کے مفادات کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو وہ ایسی ہی صورتحال کو جنم دیں گے، اور پھر بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ جی وہاں ٹیررسٹ آ گئے تھے، یا پھر جو ہے وہ صوبائی حکومت نہیں کارروائی کرنا چاہ رہی۔ اگر صوبائی حکومت کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ کچھ ٹیررسٹ کو گرفتار کرتے ہیں تو اچانک جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ مخصوص اکاؤنٹس کے ذریعے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ تو گڈ طالبان تھے۔ مطلب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ڈویژن آپ نے جو ہے وہ اپنے درمیان کر لیا۔ مطلب اگر ہم انہیں سخت الفاظ میں کہیں تو تاثر تو یہ پھیل رہا ہے کہ جی گڈ طالبان جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہیں اور بیڈ طالبان جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ۔ مطلب یہ ڈویژن اس طرح کی نظر آتی ہے، تو بیسیکلی ہم نے خود کبھی ان جنوبی علاقوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم موٹر وے کو دیکھیں، یعنی اگر ہم اسلام آباد سے یا لاہور سے پشاور جا رہے ہوں تو براڈ سی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ کا جو علاقہ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ نارتھ آف کے پی ہے، اور بائیں ہاتھ کا جو علاقہ ہے وہ ساؤتھ آف کے پی ہے۔ جی میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ اچھا، اور آپ ایک تقسیم جی ٹی روڈ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے لیکن براڈلی ایسا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریشانی ہے، ایبٹ آباد میں نہیں، مردان میں ڈسٹربنس نہیں ہے، بنو میں ہے۔ یہ کیا وجہ؟ دیکھیں سر، اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیں یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کچھ سارے کے پی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بائیں ہاتھ پہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ کو مسئلہ جو ہے وہ وہاں نظر آئے گا جو علاقے افغان بارڈر کے ساتھ لگتے چلے آتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم وہاں پر کچھ جو ہے ہم نے تربیت گاہیں فراہم کی ہوئی تھیں، کچھ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ لشکر بنائے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک جو سپر پاور تھی اسے شکست دینا تھی، اور پھر جو دوسری سپر پاور آئی تو اس کے ساتھ مل کے ہم شکست دینا تھی، تو ہم نے انہی جگہوں پر چڑھائی کر دی۔ تو وہاں پر جو عوامی رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کا یہ میں ابھی صاحب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں۔ میں افغانستان گیا تو وہاں پہ میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا، ایسے ہی مذاق میں، ہم سفر کر رہے تھے تو ان سے بڑی اچھی گپ شپ ہو گئی، تو میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ یہ ابھی دیکھیں ہم روڈ سے گزر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر کہیں جو ہے وہ یہ اشتہار نہیں دیکھے کہ مردانہ کمزوری اور کالا جادو اور یہ۔ اب یہ میں نے مذاق میں ان سے کیا، وہ پاکستان آ چکے تھے، کئی دفعہ آ چکے تھے، اور وہ یہ دونوں جو جنگیں تھیں رشیا کے خلاف اور اس کے امریکہ کے خلاف، اس میں وہ شامل رہے تھے باقاعدہ۔ بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے مجھے کہنے لگے طارق صاحب دیکھیں یہ نا ہماری جو 5-6 نسلیں ہیں نا
وہ تو مسلسل جنگوں میں کام آئی ہیں. تو ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ یہ سوچنے کا کہ ہمارے اندر مردانہ کمزوری ہے، اور پھر ہمیں یہ وقت نہیں ملا یہ سوچنے کا کہ کالا جادو کروا کے ساس کو جو ہے وہ ماتحت لایا جا سکتا ہے، محبوب شوہر کو قدموں میں قابو لایا کیا جا سکتا ہے. کہنے لگے اب ہم تھوڑے سا فارغ ہوئے ہیں تو ہم یہ چیزیں اب سوچیں گے. یہ مطلب آپ ان کا ایک طنز تھا کہ جو فارغ لوگ ہیں وہ یہ سوچا ہمیں تو دنیا نے فارغ ہی نہیں رہنے دیا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو علاقے ہیں انہیں کبھی فارغ ہی نہیں رہنے دیا ہماری حکومتوں نے، ان کی پالیسیوں نے. اچھا وہ طارق صاحب، اگر میں اس کا جائزہ لوں سیاسی انداز سے تو مجھے ایک دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگ رہا ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم پرست تحریکیں بھی کچھ اوپر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ پی ٹی ایم کو تقویت مل رہی ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی آپ اعتدال پسند جماعت کو جب رگڑا لگاتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی قوم پرست جماعتوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کے پاس ایک آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ دیکھو ہماری نمائندہ جماعت کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں کہ وفاق کے اوپر اعتراض ہمارے درست ثابت ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے پولیٹیکلی اگین وہ یہ ہے کہ جب ہمارے افغانستان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے ساؤتھ میں بھی پریشانی آتی ہے. یا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے، ہمارا جو خون کا تعلق ہے، ہماری رشتہ داریاں، وہ شاید اسی علاقے کے لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں. کیا یہ بھی ایک ریزن ہے؟ یہ بالکل ایک ریزن ہے. حفیظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ افغانستان سے جب بھی ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں یہ علاقے اور سرحد کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سرگرمیاں، منفی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ یہ قوم پرست جماعتیں ابھرنا شروع ہوئیں. اصل میں دیکھیں وہاں پہ جو اس وقت ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے یا جو لوگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اس بیانیے کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا انہیں کیا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں اس میں کردار شر پسندوں کا بھی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو میرا خیال اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا تو شر پسندی نہیں ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ میری مراد مسلح کارروائیوں کے حوالے سے ہے کہ جو اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اور جو اس طرف آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں بھی وہاں پر آ رہی ہیں وہ اب دیکھیں یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ 2018 میں تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی حامی تھی اور ایک پیج پر تھے. تو یہ والی چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں وہاں پر، یہ پی ٹی ایم اس وقت بھی موجود تھی، دیگر قوم پرست جماعتیں اس وقت بھی موجود تھی، متحرک اس طرح سے نہیں تھیں یا اتنی بڑی ان کو جو ہے وہ حمایت اس طرح حاصل نہیں ہوئی. یہ تو میرا آرگومنٹ ٹھیک ثابت ہوتا ہے نا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو پھر معاملات ٹھیک رہتے ہیں. نہیں، اس حد تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس اسٹیبلشمنٹ سے یا پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے راستے دور کرے تو پھر تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز جان بوجھ کے بنا لیتی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو گھیرا جا سکے کہ جی آپ اگر ہم جو ہے وہ ان سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیے گا. پھر یہ جو الزام یہ آتا ہے کہ طالبان بلائے گئے تھے اور عمران خان نے بلائے تھے اور وہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں تو وہ درست ہے. نہیں طارق بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب بھی آپ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا تو چھوٹے گروہ پیدا ہوتے ہیں یا لوگ زیادہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. آپ اس کی مثال 1971 میں دیکھ لیجیے. عوامی لیگ کو مائنس کرنے کی کوشش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوئے. پولیٹیکل پارٹی تھی، لوگ انتہا پسندی کی طرف چل پڑے. انہیں مکتی باہنی یعنی انڈین سپورٹڈ جو آؤٹ فٹ تھا اس میں انہیں اپنے یعنی وہ اپنے ہمدرد اور قریب لگنے لگے. تو دیکھیے ہمیشہ جب آپ بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہٹاتے ہیں تو نتیجہ اسی طرح نکلتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے رکھے ہوتے ہیں، یہ اس کا نیچرل ریاکشن ہوتا ہے کہ لوگ یک چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں وہ ایک مختلف راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض ان میں سے جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے سیاست. نہیں دیکھیے ابھی معاملہ یہ ہے
کہ یہ آپ نے 1971 کی مثال دی، اور لیکن اس کے بعد ہماری کوئی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. ہٹائی ساری حکومتیں گئی ہیں، لیکن ساری حکومتوں نے یہ راستہ نہیں اپنایا. ہر حکومت میں عمران خان بھی نہیں تھا. ہاں، تو اسی لیے میں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر حکومت نواز شریف کی بھی ہٹائی گئی، 2 بار ہٹائی گئی. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہٹائی گئی، 2 بار ہٹائی گئی. اور ان میں سے کسی نے جا کے GHQ پہ حملہ نہیں کیا، ان میں کسی نے 9 مئی نہیں کیا. یعنی یہ انتہا پسندی اس طرف سے ہے. انتہا پسندی ہم صرف دوسری جو ٹائپ ہے اس کو نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ جی جو 71 میں ہوا یا جو آج جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ اس کو نہیں کنسیڈر کر سکتے. حکومتیں باقی بھی ہٹائی گئی تھیں. PTI 9 مئی کے واقعات سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں اگر CCTV فوٹیجز سامنے آ جائے. یہ سب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ راؤ انوار کے خلاف بڑے ثبوت آ گئے تھے، اور وہ ہر انکاؤنٹر کے بعد لا تعلقی کر لیتا تھا. اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ MKM بھی ہر ہڑتال کے بعد جلاؤ گھیراؤ کی کارروائیوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتی تھی. تو 9 مئی میں سب کچھ نظر آیا ہے، رہنما نظر آئے ہیں، کارروائیاں ہوئی ہیں. اتنی آرام سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اعلان مطلب دیکھیں یہ سوئچ نہیں ہے کہ آن کر دیا اور آف کر دیا. نیریٹو بنانا ایک ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو اگر آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا. آج میں کہوں کہ جی یہ آرمی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ جو کہے گی ہم نے کرنا ہے، ہم نے پالیٹکس ان کے ساتھ کرنی ہے. 1 فائن مارننگ میں اٹھوں اور میں کہوں نہیں جی آج میرا موڈ نہیں ہے، تو آج سے جو پالیٹکس ہوگی وہ یہ کہ آپ جتنے ہائی پروفائلز ہیں آرمی کے، خاص کر ہماری پاکستان آرمی کے، ان کو آپ نے ٹارگٹس کرنا ہے، آپ نے ٹرول کرنا ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ نے اپنی آرمی کو بدنام کر کے رکھ دینا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر پھنسے، آپ نے بات کی کہ حکومت ہٹائی گئی، یہ ہٹائی کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جو بھی چیز ہو. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صافی جو ہے نا تھرڈ پرسن کو استعمال کرتے ہوئے ساری بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ڈر ہے، ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتا. اب معاملہ یہ ہے حبیب صاحب کہ یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آن بھی کرنا چاہیے. خان صاحب نے ابھی جا کے کہا کہ جی 9 مئی میں GHQ کے سامنے احتجاج کی کال میں نے دی تھی. وہ اس پہ میری اور آپ کی کئی دفعہ بات ہوئی، آپ نے کہا کہ اگر دی بھی تو کیا حرج ہے. یعنی احتجاج کا، یہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے کب کہا کہ دی تھی تو کیا حرج ہے؟ آپ طارق صاحب پلیز، آپ نے کسی اور سے بات کی ہوگی، کسی اور نے شاید یہ جواب دیا ہو. میرا جواب قطعاً یہ نہیں. حبیب صاحب یہ بتائیں نا کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ دیکھیے، ایک تو مجھے ڈر بہت لگتا ہے، اور پاکستان کے ماحول میں ایسا ڈر پھیل چکا ہے کہ کبھی آپ بنام وطن اٹھا لیے جائیں، کبھی آپ بنام دفاع وطن اٹھا لیے جائیں، کبھی آپ بنام مذہب کسی چیز کا نشانہ بن جائیں، کبھی آپ کسی اور نام پہ آپ کو کچھ کر دیا جائے. تو دیکھیے میں ایک خوفزدہ آدمی ہوں، میں پاکستان میں رہنے والا ہوں، میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، میں ڈر کے بھی زندگی اسی ملک میں گزارنا چاہتا ہوں. تو مجھے خوف بہت ہے، اس لیے میں نے آپ کی بات کی وضاحت کر دی کہ آپ کے میرے درمیان اس طرح کی جو گفتگو کسی اور کے ساتھ آپ کو یقیناً ہوئی ہوگی، آپ کو اشکال ہو رہا ہے، مطلب میں وہ نہیں تھا. میں ایسی بات تنہائی میں بھی نہیں کرتا. چلے اچھا، اب اس سے آگے بات دیکھیں، وہ ہوتا پھر یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا نیریٹو کریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ایسا جتھا پیدا ہو جاتا ہے جو عادل راجہ اور اکبر جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، جو پھر باہر بیٹھ کے جو ہے وہ. اچھا اب آپ ویسے آفرین ہے طارق بھائی آپ کے استدلال کی بھی، کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو ملا دیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کو ووٹ ڈالنے والے یا PTI کے سارے سپورٹرز ایسے؟ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ جب آپ سوئچ آف کر کے ایک دم آن کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو نئی چیز، جو نیا بیانیہ آپ لے کے آ رہے ہیں اسے سب ایک دم سے قبول کر لیں. دیکھیں پھر اس میں ہر کوئی اپنی استطاعت اور اپنی ذہانت اپنے شعور کے مطابق قبول کرے گا. آپ پھر اس سے اعلان لا تعلقی بھی کریں گے تو وہ اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا، یہ بڑا پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے بیانیے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن نہیں. اب آپ اس کو دیکھیے، اب آپ نے چونکہ ایک لفظ ایسا استعمال کر دیا یو ٹرن کا کہ مجھے مثال دیتے ہوئے بھی محتاط ہونا پڑا ہے. لیکن خیر، میں
محتاط بھی رہتا ہوں, خوفزدہ بھی ہوں, لیکن پھر بھی مثال دیتا ہوں. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اوپر بھروسہ کیا 1940 میں تھا لوگوں کا, یا 1930 میں بھی تھا اور 1920 میں بھی تھا؟ ٹھیک ہے, وہی قائد اعظم جن کے اوپر سروجنی نائیڈو نے کتاب لکھی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر, اور وہی قائد اعظم 1940 میں ایک الگ ملک مانگتے ہیں, اور وہی قائد اعظم 1946 میں آ کے کیبنٹ مشن پلان کو بھی اوکے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 3 وفاقوں میں رہ لیتے ہیں. کسی نے بھی قائد اعظم کے فیصلے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماننے والوں کو ان پہ بھروسہ تھا, جو ہمارے بڑے تھے. ہمیشہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس پہ لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے, اور وہ اس بھروسے کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ممدوح ہے یا ہمارا جو پولیٹیکل لیڈر ہے دراصل یہ درست سوچ رہا ہے. اب حالات بدل گئے ہیں تو اس نے اسٹریٹجی بھی بدل لی ہے. یہ پولیٹیکل لیڈر کے پاس یہ آپشنز ہوتی ہیں. دیکھیں ابھی صاحب, اس میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوئی ہے, اور اس سے کچھ ٹائم پہلے کی میں اور آپ اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, ہم اپنے سابقہ ادارے میں بیٹھے ہوئے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن تھی, اس وقت خود آپ کے تبصرے کیا تھے یہ حکومت ختم ہونے سے آپ 3-4 مہینے پہلے کے لگا لیں. اس حکومت, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں, اس حکومت کے ختم ہونے سے 8 مہینے پہلے میں کیا کر رہا تھا, آپ مجھے وہ یاد دلائیں کہ میں جو اس حکومت پہ تنقید کر رہا تھا, آپ مجھے وہ یاد چاہتے ہیں؟ میں بالکل تنقید کر رہا تھا, اور حکومت پہ تنقید ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اور ہوتی رہنی چاہیے. کسی حکومت کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے, میرا اختلاف یہ ہے. تو پھر اختلاف وہاں سے کریں نا کہ کسی حکومت کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. آپ کمال کریں, اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ 2018 کا الیکشن آپ اور میں اکٹھے کور کر رہے تھے. طارق صاحب پلیز, میں اپنے ماضی کے حوالے آپ کو نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے مجھے اس جگہ پہ لا کھڑا کیا کہ جہاں پہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے, آپ اور میں الیکشن اکٹھے کور کر رہے تھے, آپ اور میں سرویز کر رہے تھے, اور آپ وہ سرویز چھاپ بھی رہے تھے, ٹی وی پہ چلا بھی رہے تھے, اور آپ اس پورے الیکشن سیل کو ہیڈ کر رہے تھے. 2018 کے سرویز کے مطابق کون جیت رہا تھا؟ تحریک انصاف جیت رہی تھی. تو آج آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس طریقے سے کہ بنائی کیسے گئی؟ دیکھیں, میں بنائی اس طریقے سے بات کر رہا ہوں. مجھے معاف کیجیے گا, میں نے ماضی کا ایک حوالہ نہیں, حوالہ آپ نے بالکل دیا. اکثریت یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جماعتوں سے زیادہ سیٹیں حاصل کر رہی تھی. حکومت بنانے کے لیے جو انہیں درکار ووٹ تھے وہ انہیں دلائے گئے تھے. اس کو تو آپ بھی مانیں گے. کیسے, کب؟ اچھا, یہ جو لوگ بعد میں سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے, آپ نے اور میں نے, جب 2018 میں یاد ہے آپ کو, ہم نے ایک نمبر دیا تھا سیٹوں کا, غالباً 119 تھا شاید, ایسا ہی تھا کوئی 118-19 کا, کہ وہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی, ایسا ہی نمبر تھا نا جی. اور یعنی وہ جو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سیٹیں ہیں, پوری پارلیمنٹ کی نہیں. تو ہم نے وہ نمبر چھاپا بھی تھا, اور آپ پہ اور مجھ پہ کتنا دباؤ آیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. سوری کہ میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. تو طارق صاحب, اس وقت بھی ہم نے 2018 میں الیکشن جو ہے وہ ہم نے کور کر کے بتایا تھا. میں الیکشن کو غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ سیٹوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فگرز ہم نے چھاپے ہوئے ہیں, ہم نے خود دیے ہوئے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ لا کے تحریک انصاف میں شامل کروائے گئے تھے, ان کا جو کاؤنٹ تھا وہ پورا کرنے کے لیے, وہی لوگ دوبارہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہی لوگ الگ ہوئے تھے ان سے. یہ تو پوری ڈسکشن آپ بھی کرتے رہے ہیں, بلکہ آپ کے تو یہ الفاظ بھی مجھے یاد ہیں, آپ نے کہا کہ آج خالص تحریک انصاف واپس رہ گئی. جی, جو سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے, آپ نے کہا اب جو تحریک انصاف موجود ہے یہ خالص موجود ہے. تو وہ لوگ لائے گئے تھے وہی واپس رہے. دیکھیں, یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, یہ پرانی تاریخ ہے. میرا نقطہ صرف اتنا تھا کہ یہ جو لوگ شامل کرائے جاتے ہیں, ہٹائے جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں تھا. خان صاحب اگر اس وقت بھی ان لوگوں کو لینے سے جو تحفے میں دیے گئے تھے, خان صاحب کی سیٹیں زیادہ تھیں, اس سے میں قطعاً انکار نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے اور آپ نے الیکشن ایک ساتھ کور کیے تھے, بلکہ
اس کی جو ہے وہ نگرانی آپ کر رہے تھے اس کی، تو اس میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ ان کا نمبر کیا آیا تھا، نمبر ایگزیکٹ وہی تھا، زیادہ تھی سیٹیں باقی جماعتوں سے، لیکن جو حکومت بنانے کے لیے نمبر درکار تھا اس کے لیے وہ پورے کرائے گئے تھے، جو بعد میں سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھے. اور پھر آپ کا ہی میں نے جملہ کوٹ کیا کہ ایک پروگرام میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آج تحریک انصاف خالص باقی رہ گئی ہے. تو دیکھ اسی کی بات کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ میں بار بار جو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب لیڈر پہ بھروسہ کیا جاتا ہے ساری چیزیں. ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر جو ہے وہ 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ میں اسے یو ٹرن کہوں گا. آپ اگین وہی ابھی جو معاملہ ہوا کہ آپ کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کے اتنے خلاف کہ آپ کے آج بھی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو اگر ہم جو ہے وہ تھارولی آبزرو کرنا شروع کریں تو ہمیں سامنے چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. اور پھر آج جو ہے وہ اچانک میسیج چلا گیا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور ایک نمائندہ مقرر جاتا ہے اور اس طرح ہم بات چیت کریں گے. بلکہ یہ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج کی پوزیشن ہے یہ اس کو آپ خان صاحب کی کس پالیسی سے تشبیہ دیں گے؟ آپ کیا طارق صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ آج کی پوزیشن کو، یعنی یہ کہنا کہ آپ نمائندہ مقرر کریں فوج کو تو ہم اس سے مذاکرات کریں گے، اگر آپ اس کو نئی پوزیشن سمجھتے ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے. یہ پرانی پوزیشن کا تسلسل ہے. پہلے کب عمران خان نے کہا ہے کہ میں فوج سے بات نہیں کروں گا؟ انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا. انہوں نے ہر وقت، یعنی اس وقت بھی یہ کہا جب وہ حکومت سے ہٹے. اور آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب، جب وہ حکومت سے عدم اعتماد ان کے خلاف جس طرح بھی ہوئی، چلیے ہو گئی، میں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کے بعد جو ان کی ملاقاتیں ہوئی وہ بھی تو جنرل باجوہ سے ہوئی تھی. وہ کوئی شہباز شریف یا نواز شریف سے ہوئی تھی یا زرداری سے ہوئی تھی؟ اس وقت جنرل باجوہ نے بھی تو ان سے ملاقاتیں کی تھی، تو کس حیثیت میں کی تھی؟ ایک بات. دوسری، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے ہم سب صحافیوں کو، اور اس کے بے شمار صحافی گواہ ہیں، اور بے شمار دفعہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب میں تو مذاکرات کروں گا، فوج سے کروں گا، کیونکہ یہ غلط فہمی اب ایک دفعہ دور ہو جانی چاہیے. اور ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ میں پبلکلی کروں گا. پھر ایک دفعہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا، یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے، 9 مئی ہو چکا تھا. عمران خان صاحب کچھ دن، آپ کو یاد ہے، 1-2 دن کے لیے یہاں پہ قید ہوئے، واپس گئے تو میں ان سے ملنے گیا. ان سے ملنا جانا بھی ایک دلچسپ قصہ ہے، وہ پھر کبھی صحیح. تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہیے آپ کو. انہوں نے مجھ سے کہا تم کروا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں کروانے والا؟ انہوں نے کہا جناب میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن پوزیشن آف ویکنس سے میں مذاکرات نہیں کروں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا سختی تحریک انصاف پہ نہیں آئی. ایسا ہی ہے نا، تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ گئی، اس پارٹی کا نشان واپس لے لیا گیا، اس پارٹی کے کاغذات نامزدگی جمع کرانا ایک جنگ ہو گئی. اور ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کو کراس ہی نہیں کر سکے. اس کے بعد اس کی سیٹیں بھی نہیں ملی. آج جب عمران خان صاحب مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں تو کیا یہ پوزیشن آف ویکنس ہے؟ نہیں، پوزیشن آف ویکنس میں نے نہیں کہا، میں نے صرف نہیں، میں آپ سے نہیں، پوزیشن آف ویکنس نہیں، پوزیشن آف ویکنس ہے نہیں ہے، پوزیشن آف ویکنس نہیں ہے. بالکل اب نہیں. اگر اس بات کو اگر اس بات کو کمزوری سمجھا جائے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت ہمیں مذاکرات، بات چیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں، اور خاص طور پہ جنوبی خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک ڈسٹربنس ہے یا نہیں؟ ملک آگے نہیں چل رہا. آپ کی حکومت کے اندر اتنا دم خمی نہیں ہے کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے، بلکہ اپنے فیصلوں پر خود ہی عمل درآمد کر سکے. پارلیمنٹ جو فارم 47 کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، اس دفعہ بھی تو الیکشن آپ نے کور کیا تھا نا. آپ اس کی گواہی اس سے میں دیتے؟ بالکل
بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس دفعہ بھی الیکشن میں گواہی دیتا ہوں, اتفاق صرف اتفاق نہیں, اس کی میں گواہی اس دفعہ. ٹھیک ہے نا, اس دفعہ بھی کیا ہوا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پارلیمنٹ جس کی اخلاقی ساکھ بھی نہیں, جس کی سیاسی ساکھ بھی نہیں, تو وہ کیسے کوئی بڑا فیصلہ کرے گی؟ یعنی کیا ہر شخص اس خوف میں مبتلا نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو پارلیمنٹ کی اکثریت ہے, کیا وہ اس بات سے خوف زدہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میرا فارم 47 اصلی والا سامنے آ سکتا ہے؟ تو کیا آزادی سے فیصلہ کر پائیں گے؟ تو پھر جہاں طاقت ہے وہاں پہ مذاکرات کیوں نہیں؟ مذاکرات کیوں نہیں؟ اور دوسری بات ہے طارق صاحب, یہ فوج ہماری ہے نا, یہ جو فوج کے اندر بچے ہیں, میں آپ کو اب جس عمر میں ہوں, میں ایک دن ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ جو موجودہ فوج ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ میرے بچوں کی عمر کا, اور بقیہ آدھا میرے بھائیوں کی عمر کا, جو وہ بھی چھوٹے. اچھا اب یہ فوج تو میری فوج ہے, میں اپنے بازو شمشیر زن سے بات کیوں نہ کروں؟ یہ میرا ہی بازو ہے نا, تو میں نے اس سے بات کرنی ہے, تو میں اس سے کیوں نہ کروں؟ اور یہ میرا بازو مجھ سے بات کیوں نہ کرے؟ نہیں, بات حبیب صاحب بات کرنے کی اور مذاکرات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, بات اس موقف کی ہو رہی ہے, اس بیانیے کی ہو رہی ہے جو آپ اتنے عرصے سے لے کر چل رہے ہیں. یعنی جب سے چلیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے, 9 مئی کے بعد سے لے لیں, ہم اسے شارٹ کر دیتے ہیں بات چیت کو, 9 مئی کے بعد سے لے لیں کہ کیا ایک پورا ماحول بنایا گیا, ٹھیک ہے, اسی بازوئے شمشیر زن کے خلاف ماحول بنایا گیا سوشل میڈیا پہ. یعنی جو ذرائع استعمال کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, سینہ بہ سینہ ہو, چیزیں سامنے آئیں, چیزیں پکڑی گئیں. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں, یہ ڈیجیٹل دور ہے کہ ہم خود جو ہے وہ اگر انہیں مانیٹر کریں, آبزرو کریں تو ہمارے سامنے آ جائیں گی. وہ پورا ماحول بنایا گیا, اور اب جو ہے وہ اچانک یہ بات کر دی جائے کہ جی وہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تو یو ٹرن ہے, اور پھر یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, تو آپ اس لیے جو ہے وہ اس جگہ پر آئیں. دیکھیے طارق صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, واقعہ اگر آپ ایک واقعہ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو نتیجہ درست نہیں نکلے گا. ہمیشہ واقعات ایک سلسلے میں رونما ہوتے ہیں, اور آج تک کے واقعات کا سرا آپ کو کہیں پیچھے 2022 میں ملے گا, جب عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی. آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اس کے بعد واقعات رونما ہوتے ہیں, اور ایک ہی یہ سبھی واقعات ایک ہی زنجیر کی کڑی ہے. آپ ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا نتیجہ کچھ ہوگا, اور اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہوگا. اگر آپ اس کو ایک سلسلہ سمجھیں تو پھر آج کے واقعے کو بھی, یعنی آج کی پوزیشن کو بھی عمران خان کی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اس کو اسی زنجیر کی ایک کڑی سمجھیں. اور اگر آپ اس کو بالکل الگ کر کے دیکھیں گے اس واقعے کو, تو آپ سمجھیں گے کہ عمران خان تو بڑا ویک پڑ گئے, عمران خان نے تو یو ٹرن لے لیا, عمران خان نے تو NRO کی ڈیمانڈ کر دی. دیکھیے اس وقت ہمیں ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ہیلنگ ٹچ ہمیشہ سیاستدان دیتا ہے. ہمیشہ سیاستدان چاہتا ہے کہ یہ ملک جڑا رہے, یہ ملک اکٹھا رہے, اس کے سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلیں. یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک ونڈو ہے کہ آئیں بیٹھتے ہیں. یہ کسی کی فتح اور شکست کا سوال نہیں. یعنی اس میں نہ عمران خان نے جیتنا ہے, نہ ہماری فوج نے ہارنا ہے. اور ہماری فوج ہمارے خلاف کیوں جیتے اور ہارے, ہم اپنی فوج کے خلاف کیوں جیتے اور ہارے. چلیں ابھی سب یہ اللہ کرے کہ آپ کا یہ نقطہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے, خاص کر جو خان صاحب کے فالوورز ہیں, اور وہ چھوڑ دیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر فوج جو ہے, جو ہماری فوج یہ کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اگر فوج خان صاحب کی پیشکش کو قبول نہیں کرتی یا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیتی, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب واپس کب پلٹتے ہیں, اور پھر آپ کیا نیا بیانیہ لے کے آتے ہیں اس کے دفاع میں. نیا بیانیہ نہیں, دیکھیے واقعہ
دیکھیے یہ جو صورتحال ہے یہاں پہ صلح جوئی کے ہاتھ کو جھٹکنا نہیں چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے صلح کے ہاتھ کو جھٹکنا نہیں چاہیے، بس یہ بات ہے۔ تو اجازت ہمیں دیجیے، اللہ حافظ۔